بہرام انگلیوں سے میز بجا رہا تھا اور اس کے مخاطب وہی دونوں تھے۔ کرنل کاربینوف سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ روسی وزیر اعظم آج ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے 4:15 پر۔ گڈ، ہم اس کی موت کو ہر اس شخص کے لیے عبرت بنا دیں گے جو آئین کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ اوشان نے تقریر کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہرام نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے ٹائیگر کی طرف دیکھا جو بے نیازی سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوشان، بہرام کا لہجہ نرم تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں وزیر اعظم کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہو جب تک متوقع قاتل کا پتہ نہیں چل جاتا، ٹھیک ہے؟ اس بار ٹائیگر نے جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا شہنشاہ اعظم۔ اوشان نے بھی فوراً جواب دیا۔ آپ کے دوست ہمارے دوست ہیں۔ کاربینوف ہوائی اڈے پر وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا، کیا اسے علم ہے کہ ہم بھی وہاں ہوں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ بتایا نہیں گیا کہ وہاں کوئی امریکی بھی ہوگا اور وہ سارا کام خود تنہا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہوائی اڈے پر کوئی امریکی موجود نہ ہو۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہم امریکی نہیں ہیں، ہم صرف انسان ہیں۔ اوشان نے فلسفیانہ انداز میں لقمہ دیا۔ کاربینوف عقل مند آدمی لگتا ہے، اس لیے سارا کام خود کرنے کا مسئلہ انا کا ہے اوشان۔ تب پھر وہ انتہائی احمق آدمی ہے شہنشاہ اعظم۔ بہرحال ہم اسے زندہ رکھیں گے، ٹائیگر نے بہرام کو یقین دلایا۔ اور کوئی حکم سویٹ ہارٹ؟ فی الوقت یہی کام کرنا ہے، بہرام نے لانگ آئی لینڈ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور حکم بھی فی الوقت یہی حکم ہے۔ فی الوقت؟ ٹائیگر بوکھلا گیا، کیونکہ اس فی الوقت کے پس پردہ لازمی بہت سے کام ہوتے تھے۔ بہرام نے اس کے استفسار کا جواب نہ دیا تو وہ دونوں سینیٹوریم سے نکل آئے۔ شہزاد، اوشان نے اچانک ہی ٹائیگر کا ہاتھ تھام لیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ روس امریکہ کا دشمن ہے نا؟ 100%۔ اور امریکہ روس کا دشمن ہے؟ تب پھر ہمیں روسی کی جان بچانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم اسے قتل کر کے اپنا کوئی آدمی زار کے تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ زار؟ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ زار کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا اوشان، خدا غارت کرے اسے۔ اوشان نے بڑے غصے سے کہا۔ کمبخت ماسٹر اون کی خدمات کا معاوضہ دیے بغیر مر گیا، دھوکے باز، غدار۔ اس سے قبل کہ اوشان ماسٹر کی کوئی کہانی سناتا، ٹائیگر تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈمرل گیٹ اپنے کمرے میں بے چینی سے گھوم رہا تھا۔ اسے اس بوڑھے اور نوجوان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آخر یہ غیر ملکی امریکی پالیسیوں پر اتنی شدت سے اثر انداز کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی راہ میں سب سے بڑی دشواری حکومت کی آئین پسندی تھی۔ اگر 5 سال پہلے کی بات ہوتی تو ان تینوں کو ٹھکانہ لگانا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ CIA کی ہٹ ٹیم انہیں قتل کرتی اور پھر قاتلوں کو فی الفور بیرون ملک بھیج کر سفارت خانوں میں فرائض سونپ دیے جاتے اور معاملہ دب جاتا۔ لیکن اب صورتحال بہت مختلف تھی۔ ذرا سی بے ضابطگی اس کی نوکری ہی نہیں بلکہ آزادی بھی چھین سکتی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ CIA کے لیے کام کرنے والوں کو اپنے تجربات پر مبنی کتابیں لکھنے کا انتہائی بھاری معاوضہ مل رہا ہے اور کسی ایسے شخص سے قتل کرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو گرفتار ہونے کے بعد جیل میں بیٹھ کر کتاب لکھنا شروع کر دے اور پول کھل جائے۔ ویسے کتاب وہ باب چابی کے مسئلے پر لکھنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ سبز فون تھا اور لائن پر صدر مملکت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ روسی وزیر اعظم آج سے پہر امریکہ پہنچ رہے ہیں ایڈمرل، صدر نے اسے مطلع کیا۔ نہیں، ایڈمرل کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ گیا ہو۔ کیوں نہیں کیپٹن؟ صدر نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ ہمیں ابھی ان کی حفاظت کے لیے انتظامات کرنے ہیں جناب، ایڈمرل نے فوراً جواب دیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، صدر نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں صرف مطلع کیا ہے تاکہ تم روسی وزیر اعظم کو غیر قانونی تارک وطن سمجھ کر گرفتار نہ کر لو۔ ایڈمرل نے فوراً فون ٹیپ کرنے کے لیے بٹن دبایا اور پھر واضح اور اسپاٹ لہجے میں بولا۔ جناب عالی، سرکاری طور پر میں آپ کو اس پورے منصوبے پر عمل نہ کرنے کا مشورہ دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح بے ضرورت خطرہ مول لیں گے۔ میں نے تمہاری رائے ذہن نشین کر لی ہے، صدر نے سر ترین لہجے میں جواب دے کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ ٹھیک ہوا، ایڈمرل گیٹ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی رائے ریکارڈ کر لی ہے اور اگر ہنگامی صورتحال نے جنم لیا تو میں کانگریس سے کہہ سکوں گا کہ میں نے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ حالات یقیناً بدترین شکل اختیار کریں گے لیکن میں ٹیپ پیش کر کے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ ایڈمرل اپنی کرسی پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ خود کو بچا لینا ہی کافی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر صرف 30 سیکنڈ تک غور کیا اور ایک قطعی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اسے اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرنا تھی، مستقبل کے لیے خود کو بچا کر رکھنا تھا۔ اس نے اپنے پیشروں سے سبق سیکھا تھا جو اس وقت جیل میں سڑ رہا تھا۔ صدر کو غلطی کرنے دو، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن خود کوئی غلطی نہ کرو۔
تاکہ اگر کبھی صدر کے عہدے کے لیے صاف ستھرے اور بے داغ ریکارڈ والے کی تلاش ہو تو میرا نام سب سے اوپر ہو۔ اس نے پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کاربینوف کے دیے ہوئے سگاروں میں سے ایک سگار سلگایا، پھر اچانک ہی وہ اچھل پڑا۔ خود کو تاریخ میں امر کرنے کے لیے اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ وہ جنگ عظیم روک سکتا تھا اور وزیر اعظم کی زندگی بچا سکتا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے تینوں مقتول سفیروں کی فائل نکال لی۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ یہ انکشاف بہت اہم تھا کہ سفیروں کو قتل کرنے والے ان کے بہت قریب تھے، اور وزیر اعظم کے قریب ترین کون ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، پھر میز پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کاربینوف، صرف کاربینوف، اور کاربینوف ہی نے روسی وزیر اعظم کو امریکہ آنے پر مجبور کیا ہے۔ نہیں کاربینوف، وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، تم مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے وزیر اعظم کو حفاظت کے بہانے یہاں کیوں بلایا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ وزیر اعظم تمہاری زد میں رہے اور تم اسے قتل کر کے سارا الزام ہمارے سر تھوپ دو۔ کاربینوف کی فائل لاؤ۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر بہت زور سے حکم دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا اور اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا جاسوس سمجھ رہا تھا۔ بزر بجتے ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ بولو۔ سوری سر۔ دوسری طرف سے جواب ملا، کرنل کاربینوف کے بارے میں کوئی فائل دستیاب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایڈمرل کھڑا ہو گیا۔ فائل کہاں گئی؟ کیا آپ کو یاد نہیں جناب کہ آپ کی اوپن ہاؤس پالیسی نے لائبریری کی کیا حالت بنا دی تھی؟ کاربینوف کی فائل بھی اسی پالیسی کی نظر ہو گئی ہے جناب۔ ایڈمرل گیٹ نے ریسیور پٹخ دیا اور کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ کوئی بات نہیں کاربینوف، میں وزیر اعظم کو ضرور بچاؤں گا۔ تمہاری کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکے گی شاطر آدمی۔ ڈلاس ایئرپورٹ دارالحکومت کے باہر اتنے فاصلے پر تھا کہ عام لوگ ٹیکسی کے ذریعے وہاں پہنچ کر گھومنے پھرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بس میں آیا جایا کرتے تھے۔ روسی وزیر اعظم اور اس کی بیوی نینا ایک برطانوی طیارے میں بڑی خاموشی سے وہاں پہنچے۔ دونوں اس طیارے میں یوگوسلاویا سے سوار ہوئے تھے اور ماسکو سے یوگوسلاویا ایک ایروفلوٹ کی فلائٹ سے پہنچے تھے۔ ان تمام انتظامات کا نگران کرنل کاربینوف خود تھا۔ اسے برطانوی، فرانسیسی، امریکی اور اطالوی طیاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے اطالوی طیارہ اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کہ اطالوی ہواباز عام طور پر راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ فرانسیسی طیاروں پر اسے اعتماد نہ تھا۔ اب برطانوی اور امریکی طیاروں میں انتخاب کرنا تھا۔ کاربینوف نے جان بوجھ کر برطانوی طیارے کا انتخاب کیا کیونکہ امریکیوں کی طرح ان کے ہواباز بھی بہت ماہر اور امریکیوں کے برعکس چوکس ہوتے ہیں۔ اسے یاد تھا کہ ایک امریکی ہواباز پر اس وقت دل کا دورہ پڑا تھا جب وہ کاکپٹ میں دوران پرواز لکھ رہا تھا، جس کا نام تھا پراسرار مسافر۔ کاربینوف کی سبز شیورلیٹ طیارے کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ سیڑھی لگتے ہی وہ اندر گیا اور چند لمحوں بعد وزیر اعظم اور نینا کے ساتھ نمودار ہوا۔ وزیر اعظم نے کالے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ تنکوں والا بڑا سا ہیٹ اس کے سر پر تھا جس کی وجہ سے چہرے کا بڑا حصہ چھپ گیا تھا۔ نینا سرخ وگ لگائے ہوئے تھی، اس کے چشمے کے شیشے نیلے تھے اور اس نے اسکرٹ کے ساتھ بلاؤز پہن رکھا تھا۔ ہم انگریزی میں بات کریں گے، وزیر اعظم نے مسکرا کر کہا۔ اس طرح کسی کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ ہم امریکی نہیں ہیں۔ کاربینوف انہیں اپنی کار تک لایا، پھر اس نے اچانک ہی ٹائیگر اور اوشان کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ بہت اچھے جا رہے ہو، ٹائیگر نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم یہاں تک کس طرح پہنچے؟ کاربینوف نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ خدا آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے تمام روسیوں کے شہنشاہ، اوشان نے مؤدب انداز میں سر خم کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ وزیر اعظم نے کاربینوف سے چونک کر پوچھا۔ میں انتظامی معاون نہیں ہوں عظیم زار، میرا سلام قبول کیجیے، اوشان نے پھر کہا۔ شکریہ مگر میں زار نہیں ہوں، وزیر اعظم نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا۔ میں صرف وزیر اعظم ہوں۔ تب پھر یہ محترم خاتون زارینہ بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ صرف نینا ہے۔ زار اور زارینہ پر خدا کی لعنت ہو، اوشان نے مطمئن انداز میں بد دعا دی۔ امریکی دوستوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، وزیر اعظم نے کہا، مگر میں امریکی نہیں ہوں، اوشان نے احتجاج کیا، اور میرا تعلق بھی امریکہ سے نہیں ہے۔ اس لڑکے پر زیادہ توجہ نہ دیں علی جناب، اوشان نے وزیر اعظم سے کہا۔ اصل بنیاد میں ہوں، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کاربینوف نے پوچھا۔ صرف یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ، وزیر اعظم نے پرخلوص لہجے میں جواب دیا۔ وہ کار میں بیٹھ کر طیارے سے دور ہونے لگے تو اچانک ہی دو کاروں نے ان کی کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہر کار میں 4 افراد سوار تھے۔ کاربینوف نے انہیں دیکھ کر ہنکارا بھرا اور شیورلیٹ کی رفتار تیز کر دی۔ گاڑی ہموار رن وے پر اچھلتی ہوئی دوڑنے لگی۔ اس کا رخ ایک ذیلی راستے کی طرف تھا جو ہائی وے پر نکلتا تھا۔ تعاقب کرنے والی دونوں کاروں کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی اور اب وہ الگ الگ ہو کر تیر کی طرح آ رہی تھی، اور ان کو جو بھی ڈرائیو کر رہے تھے ان کی نیت واضح تھی، وہ شیورلیٹ کو سینڈوچ بنانا چاہتے تھے۔
وزیر اعظم اور نینا اس تعاقب سے پوری طرح باخبر تھے۔ وزیر اعظم کی نگاہیں ہینگروں اور رن وے کی طرف تھی جن میں کمرشل طیارے کھڑے تھے، جبکہ نینا کاربینوف کی شکل تک رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی پوچھا، کیا یہ تمہارے لوگ ہیں کاربی؟ نہیں، کاربینوف نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ اب دونوں کاریں شیورلیٹ کے قریب آ چکی تھی۔ ان میں سوار تمام افراد 100% امریکی تھے اور دونوں کاروں کے ڈرائیور شیورلیٹ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگے نکل کر تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے کاربینوف، ٹائیگر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ روسی جاسوس کے جبڑوں کی ہڈیاں تک سخت ہوگی۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ ٹائیگر نے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر لیا۔ کاربی، اس کا لہجہ پر اصرار تھا، ذرا رفتار بڑھا کر اس کار کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کاربینوف نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ بس جیسا کہہ رہا ہوں، میرے للکارنے پر ویسا ہی کرنا، ٹائیگر نے سیٹ سے اوپر اٹھتے ہوئے کہا اور بایاں ہاتھ کار کے دروازے پر رکھ دیا۔ اب وہ کار اس کے سامنے 2 فٹ دور تھی۔ چلو کرو، ٹائیگر نے تیزی سے کہا۔ کاربینوف نے بڑی مہارت سے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کار کو کنٹرول میں رکھا اور اسٹیئرنگ کو ہلکی سی جنبش دی تو کار دائیں طرف والی گاڑی کے قریب ہوگی۔ اس نے اسٹیئرنگ کو ایک اور جھٹکا دیا۔ اب دونوں کاریں متوازی چل رہی تھی اور ان کے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر کے دونوں ہاتھ کھڑکی سے نکلے۔ کاربینوف نے لوہا ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اس نے گھبرا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا تو اسے سانس روک لینی پڑی۔ ٹائیگر اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ رہا تھا اور دوسری کار کا اسٹیئرنگ وہیل اس کے ہاتھ میں تھا۔ بغیر اسٹیئرنگ والی گاڑی کا ڈرائیور حیرت کے شدید جھٹکے کے باعث دیوانہ وار خالی ہاتھ چلانے لگا۔ شاید وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑ چکا تھا اور کار بائیں طرف 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بے قابو ہو کر دوڑ رہی تھی۔ بس اب تیزی سے نکل چلو، ٹائیگر نے چلا کر کہا۔ اسی لمحے بے قابو کار کے ڈرائیور نے بریک لگائے۔ اچانک بریک لگانے کی وجہ سے تیز رفتار کار الٹ گئی۔ اس نے ایک کلا بازی کھائی، سیدھی ہو کر کسی بے قابو اندھے سانڈ کی طرح پھر دوڑی اور دوسری مرتبہ الٹ گئی۔ کاربینوف یہ منظر عقب نما میں دیکھ رہا تھا۔ کار نے 3 کلا بازیاں کھائیں اور پھسل کر دوسری کار سے ٹکرائی جو کار سواروں کو بچانے کے لیے اس طرف دوڑ رہی تھی۔ یہ سب کچھ پل بھر میں ہی ہو گیا تھا۔ اتنی تیز گاڑی مت چلاؤ کاربی، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ضرور جناب۔ کاربینوف نے رفتار مزید تیز کرتے ہوئے ٹائیگر کو مسکرا کر دیکھا جس نے اسٹیئرنگ وہیل کو باہر پھینک دیا تھا۔ کیا خیال ہے کون لوگ تھے؟ ٹائیگر نے ایک لمحے کے بعد پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، کاربینوف نے جواب دیا، لیکن شاید بتانا مناسب نہیں۔ کاربینوف نے عرب فیملی کے نام سے واشنگٹن کے مضافات میں واقع ایک ہوٹل میں 3 کمرے بک کرائے تھے۔ یہ نچلے درمیانی درجے کا ہوٹل تھا اور اس کا کرایہ $8 فی کمرہ تھا۔ ہوٹل کے باہر وہ کار میں وزیر اعظم اور نینا کو چھوڑ کر ٹائیگر کے ساتھ ہوٹل میں گیا اور اس نے اچھی طرح کمروں کا جائزہ لیا۔ کیا تمہارے حکام اسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں؟ ٹائیگر کو اگرچہ اندازہ تھا کہ کاربینوف نے اتنا سستا ہوٹل محض اس لیے منتخب کیا ہے کہ وزیر اعظم نظروں میں نہ آ سکے، لیکن اس نے محض شرارتاً یہ سوال پوچھا۔ کاربینوف مسکرا کر رہ گیا۔ اس اثناء میں اوشان وزیر اعظم اور نینا کو لے کر اندر آ گیا۔ اوہ! اس بار وزیر اعظم نے کمرے میں آ کر حیرت کا اظہار کیا۔ کیا سرکاری مہمان ایسے ہی ہوٹلوں میں ٹھہرائے جاتے ہیں؟ اس نے یہ سوال ٹائیگر سے کیا تھا۔ نہیں، یہ ہوٹل سربراہان مملکت و حکومت کے لیے ہیں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تو چھوٹے افسر کہاں قیام کرتے ہیں؟ شہر کے پارکوں میں خیمے لگا دیے جاتے ہیں، ٹائیگر نے شوخ لہجے میں جواب دیا، اور خیموں کی گنجائش افسر کے عہدے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ شکر ہے ٹینٹ نہیں دیا گیا، وزیر اعظم نے ٹینٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے تو نیند نہیں آتی۔ کیا تم دونوں پرانے دوست ہو؟ نینا نے ٹائیگر اور کاربینوف کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ہماری دوستی مختصر مگر بہت گہری ہے، کاربینوف نے جواب دیا۔ کمال ہے، ہر شخص باتیں کیے جا رہا ہے، اوشان نے جھنجھلا کر کہا۔ خاتون محترم، اس نے نینا کی طرف دیکھا، ان باتوں سے کہیں زیادہ دلچسپ باتیں میں سنا سکتا ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں اپنا اسکرین پلے تفصیل سے سنا سکتا ہوں۔ اسکرین پلے کیا ہوتا ہے؟ نینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک موشن پکچر کی کہانی، اوشان بے چارگی سے بولا۔ اسے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وزیر اعظم کی بیوی اسکرین پلے کے بارے میں نہیں جانتی۔ آپ کے ملک میں ٹریکٹروں اور کسانوں کے بارے میں اسکرین پلے لکھے جاتے ہیں اور یہاں واقعات کے بارے میں، تب پھر اپنا اسکرین پلے سناؤ، آپ کو پچھتانا پڑے گا خاتون، ٹائیگر نے اسے خبردار کیا۔ اوشان کا اسکرین پلے سن کر میں 2 مہینوں تک نہیں سو سکا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو، میں تمہیں فلم سے نکال دوں گا، ایک بھی سین میں تمہارا ذکر تک نہیں آئے گا، اوشان نے بڑے غصیلے انداز میں کہا۔ سناؤ، وزیر اعظم بھی صوفے پر بیٹھ کر اوشان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ اپنی کہانی سناؤ، مجھے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ کاربینوف ٹائیگر کو ایک طرف لے گیا۔ سنو پارٹنر، اس نے ٹائیگر کی ہدایت کے مطابق مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔
وہ لوگ ایڈمرل گیٹ کے آدمی تھے اور اب میں اس سے بات کرنے کے لیے CIA کے دفتر جا رہا ہوں، تب پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن یہاں اوشان کی موجودگی میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔